ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن. عزیزان محترم السلام علیکم، میرا نام ہے سید محمد علی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن قائم کے عزادار. حسین فطرت کی صبح و صادق، حسین غیرت کی شب سہانی. خدا عہد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہوگی مہربانی. میرا نام ہے سید محمد علی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن قائم کے ذاکر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کمسن ذاکر، ایک اچھے اور خوبصورت لہجے کے مالک جناب ابو طالب زیدی صاحب. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کینیڈا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا اس پروگرام کے لیے. اور جہاں تک بات رہی آپ کے سوال کی کہ کہاں سے تعلیم کا آغاز کیا، تو دیکھیں بچپن سے ہر شیعہ گھر کا جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مولا کا عزادار بنے، مولا کا ماتمی بنے، مولا کا ذاکر بنے. یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ یہی خواہش رکھتا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی ذاکری میں آگے جاؤں گا اور میں خطیب بن جاؤں گا. اور رہی بات دنیاوی تعلیم کی، تو میں نے اپنے اسکولنگ فاؤنڈیشن پبلک اسکول سے میں نے اپنی اسکولنگ کی تھی 5th کلاس تک، اور 6th کلاس میں 6th اسٹینڈرڈ میں نے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جوائن کیا تھا. میں نے اپنا او لیولز اور اے لیولز میں نے اپنا بیکن ہاؤس سے کیا تھا، اور میں ابھی اپنا اے لیولز کر چکا ہوں. اور یونیورسٹیز کے لیے میں نے فارمز فل کر دیے ہیں، اور ابھی جنوری میں میرا یونیورسٹی میں ونٹر سیشن ہے جو کہ میں اس کا آغاز ہوگا. ظاہر ہے میرے خیال میں خطیب ہو یا ذاکر ہو یا علماء ہو، انسان گریجویٹ ہونا چاہیے. بے شک، کیونکہ مولانا نے بھی فرمایا کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی چاہیے. بے شک، بے شک. تو دینی تعلیم بھی میں ظاہر ہے کہ مشکل ہوتی ہے، مجلسوں کا برڈن بہت ہوتا ہے، مگر مینیج کرنا پڑتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور جو دینی تعلیم کی بات ہے تو رات بھر بیٹھ کے میں کتابیں پڑھتا ہوں کہ جس میں مقاتل کی کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں ہیں، اور ہمارے عقائد کی کتابیں ہیں، قرآن ہیں، ان کی تفسیر ہیں، ہمارے جدید علماء جو ہیں ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. میں رات بھر بیٹھ کے وہاں پڑھتا ہوں. اور میں ایک دینی مدرسے سے وابستہ ہوں، اور بہت جلد میں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے شیئر کروں گا. بہت جلد مجھے وہاں سے ان کی جانب سے ڈگری ملے گی کہ جو کہ میرے لیے باعث فخر ہوگی کہ میں ایسوسیٹ عالم اور حجت الاسلام کے درمیان جو کورس ہوتا ہے وہ میری پڑھائی جاری ہے، اور وہ بہت جلد مجھے ملے. تو آپ کی کن کن علماء نے پذیرائی کی اور کن کن نے آپ کو سپورٹ کیا؟ دیکھیں ہمارے گھر میں ظاہر ہے کیونکہ شیعہ گھر کا یہ ماحول ہے کہ چاہے محرم ہو، سفر ہو، یا ربیع الاول ہو، یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، یہ شیعہ گھر کی ایک بہت اچھی خاص بات ہے کہ امام حسین کا ذکر واحد ذکر ہے، یا ائمہ کا ذکر ایسا واحد ذکر ہے کہ جو پورے سال چلتا ہے. چاہے آپ مجلس میں جائیں یا نہ جائیں، یا آپ اپنے گھر میں عام روٹین میں ہوں، لازمی ہے کہ کسی نہ کسی علماء کا، کسی نہ کسی خطبہ کی جانب سے، ان کے وسیلے سے امام حسین کا ذکر جاری رہتا ہے گھروں میں. تو میرے دادا جو ہیں اور جو میرے والد ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے، کیونکہ مجھے شوق ہمیشہ سے نوخوانی کا تھا اور منقبت خوانی کا تھا. میں مولا سے دعا کرتا تھا مولا میری یعنی آواز اتنی اچھی کر دیں کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، مگر مولا نے مجھے خطابت کا ہنر عطا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دین ہے یہ. اور
تو میرے دادا جو ہیں جب میں اس ذاکری کی فیلڈ میں آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پرانے علماء کو اور خطبہ کو سنو. تو ان میں سے سر فہرست جو ہیں وہ جناب علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ہیں، اور جناب علامہ نصیر اجتہادی صاحب ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ہیں، اور یہ دیگر جتنے بھی علماء ہیں، علامہ عرفان العابدی صاحب ہیں اور علامہ عقیل ترابی صاحب ہیں. تو یہ ان سب کا ذکر چلتا تھا ہمارے گھر میں. وہ کہتے تھے مجھ سے میرے دادا کہ تم ان کو سنا کرو، ان کو سن کے تم زیادہ اچھے سے پڑھو گے، کیونکہ جو یہ علماء ہیں ایسے یعنی ان کا ثانی اس وقت موجود نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے تھے اور میں ان کو سنتا تھا، تو مجھے شوق ہوا، شوق میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں بھی اسی طرح ذکر کروں. پھر جو میری یعنی جن سے میں متاثر ہوا کہ جن کی وجہ سے میں نے مجلس پڑھنی شروع کی، وہ تھے علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں جس بھی اچھی جگہ پہ جاتا ہوں، پاک جگہ پہ جاتا ہوں، میں ان کے لیے لازمی دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے میں یہاں ہوں ماشاءاللہ کہ میں نے اپنی ذاکری کا آغاز کیا. 2018 میں علامہ صاحب نے تفسیر قرآن کی شہدائے کربلا اور چہاردہ معصومین میں مجلسیں پڑھی تھیں. یعنی پہلی مجلس وہ پڑھتے تھے شہدائے کربلا امام بارگاہ میں، اور دوسری مجلس وہ پڑھتے تھے چہاردہ معصومین میں. تو ایک ہی دن میں 2 مجلسیں ہوتی تھیں 10 منٹ کے گیپ سے. تو کل ملا کے وہ مجلس تھیں 56 تقریر علامہ صاحب نے 30 دنوں میں کی تھیں ماشاءاللہ، اور میں نے اس میں سے 54 تقریریں سنی تھیں. یہ 2018 کی بات ہے. مگر اس سے پہلے سے کیونکہ علامہ صاحب سے بہت انسپائر ہوتے تھے، ان کی خطابت جیسی خطابت میری نظر میں کہ جس طرح وہ خطابت کرتے تھے میں نے نہیں دیکھا. ظاہر ہے کہ اور بھی بہت لوگ ہیں، مگر جتنا متاثر میں ان سے ہوا ہوں اتنا میرے خیال میں کوئی اور ہوا ہو. تو ان کی مجلس میں سنتا تھا. اچھا، ان کی ایک بہت خاص بات یہ تھی کہ وہ حوصلہ افزائی بہت کرتے تھے، چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ ان کے سامعین ہو. وہ کہتے تھے کہ جیسے سامعین ہمیں ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے. بے شک. تو جب میں نے 54 تقریریں کی، ان کی سنی تقریریں، تو انہوں نے تحفہ دیا، اور وہ امام ضامن باندھتے تھے 29 رمضان کو کہ ہم نے تمہیں مولا کے سپرد کیا، پورے سال تم مولا کے حوالے ہو. اور امام ضامن باندھتے تھے اور کتاب دیتے تھے، کرتا دیتے تھے اور عیدی دیتے تھے کہ آج جناب ابو طالب کی ولادت ہے اور اس خوشی میں ہم آپ کو عیدی دے رہے ہیں. تو ان سے متاثر ہو کے میں جو ہے میں نے ذاکری کا آغاز کیا. ممبر سے بھی کئی بار انہوں نے ذکر کیا. ظاہر ہے دیکھیں آپ، علامہ صاحب ایک بہت ہی علم کا یعنی ایک خزانہ تھے. بے شک. ان کے لیے یہ جملہ کہنا میرے لیے ممبر سے باعث فخر ہے کہ یہ ہماری مجلس جو ہے وہ کسی حال نہیں چھوڑتا. ہم شہر میں جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہوں یہ فوراً آ جاتا ہے، بس اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور یہ مجلس میں آ جاتا ہے. اور یہ عالم لڑکا ہے، یہ ماہر انگریزی کا. تو میرے لیے یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا یہ الفاظ. اگر آپ ابھی ریسنٹ خطبہ میں آئیں اور اس سے پہلے علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، بزرگوں کی بزم میں بیٹھنا ہم جیسے نوجوانوں کے لیے بہت خوش نصیبی ہے. بہت کم بزرگ ہمارے درمیان رہ چکے ہیں، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار سے کہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. کیونکہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب واحد 2 خطیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم جیسی نسل یعنی جو تیسری نسل ہے ان کی تربیت کی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کو سن کے اس وقت ممبر پہ موجود ہیں. یہ ان کی محنت ہے جو 60 سال 70 برس کی جو ان کی محنت ہے وہ رنگ لائی ہے کہ اس وقت ہر نوجوان خطیب ہے، ہر نوجوان شاعر ہے، ہر نوجوان منقبت خواں ہے، یعنی ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذکر سے وابستہ ہے. بے شک. اور اب اگر آپ حوصلہ افزائی کی بات کریں کہ میری کن کن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور کن کن لوگوں نے میری رہنمائی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سینئرز اپنی عزت خود کرواتے ہیں. بے شک. اور مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بہت اچھا شرف حاصل ہوا کہ مجھے بہت اچھے سینئرز ملے، جس میں سے اگر میں عمر وائز اگر میں دیکھوں کہ عمر کے حساب سے میں دیکھوں تو ظاہر ہے کہ شاید اگر میں کوتاہی کروں تو میں معذرت کہ اگر عمر مجھے یاد نہیں ہے کہ کون اور کس کی کیا عمر ہے. اگر سب سے پہلے میں دیکھوں تو علامہ ریاض جوہری صاحب قبلہ ہیں. انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی میری، یہاں تک کہ میں نے اپنے نانی کے ایصال ثواب میں میں نے پیشوائی کی تھی تو انہوں نے اس میں بہت تعریف کی. اچھا دیکھیں، بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان پڑھ کے چلا گیا. کہیں بھی میں ان کی مجلس میں گیا ہوں تو وہ
جیسے ہی میں فرش اعضا پہ بیٹھتا تھا وہ سب سے پہلے مجلس کو روک کے وہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان نوجوان خطیب موجود ہیں جناب ابو طالب زیدی صاحب. اب دیکھیے وہ مجھے جناب کہہ رہے ہیں, یہ ایک بہت باعث فخر ہے میرے لیے. وہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں جبکہ وہ ان کی یعنی میری جتنی عمر بھی نہیں ہے, ان سے کئی زیادہ ان کا تجربہ ہے پڑھنے میں. تو اسی طرح انہوں نے خوب حوصلہ افزائی کی ہے میری, اور جہاں جہاں میں گیا ہوں ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بہت اچھا خطیب ہے, اس کا لہجہ بہت اچھا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. اسی طرح میں بس بات کو سمیٹوں, جو ذاکرین ہیں کہ علامہ باقر زیدی صاحب ہیں, انہوں نے خوب حوصلہ افزائی کی. کانفرنس میں اور مجلس میں فرق ہے, یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو کانفرنس میں اور مجلس میں فرق ہے, تو یہ میں نے ان سے سیکھا. علامہ زہیر عابدی صاحب ہیں, علامہ عباس عابدی صاحب کے فرزند. اب آپ دیکھیے کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ تعزیتی اجلاس تھا علامہ صاحب کا, علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا. انہوں نے وہاں ایک جملہ کہا آپ کہتے ہیں کہ ضمیر اختر جو ہیں وہ مر گئے, مجھے تو آج معلوم ہوا کہ ضمیر اختر تو ابو طالب کی شکل میں زندہ ہے. تو دیکھیے یہ کتنا بڑا جملہ ہے میرے لیے, جبکہ کہاں علامہ صاحب اور کہاں میں ان کے علم کے نقطے کے برابر بھی میرا علم نہیں ہے, ناقص ترین علم ہے میرا. تو یہ بہت باعث فخر ہے میرے لیے. اور علامہ ذل صادق صاحب ہیں, علامہ ذل ثقلین زیدی صاحب ہیں, اور بھی بہت دیگر علماء ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں کسی کا نام نہیں لے پایا. بہت سے وہ ہیں, علامہ مبشر زیدی صاحب ہیں, علامہ اسد علی زیدی صاحب ہیں, علامہ اسد علی شاکری صاحب ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ تم بہت آگے جاؤ گے اور تم ہماری عزت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے, اس جملے کو کاٹ دیجیے گا, تم بہت آگے جاؤ گے اور ہمارا نام خوب روشن کرو گے اور مولا کا اسی طرح ذکر کرو گے. اچھا, تو جناب ابو طالب صاحب, میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ عوام الناس کی تربیت کے لیے ممبر کا کتنا اہم کردار ہے؟ دیکھیں, ممبر واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہر چیز کا اعلان ہوا. اگر ہم اسلام کی تاریخ سے دیکھیں تو رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کون ہے میری مدد کرنے والا, تو مولا آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. پھر رسول نے جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو رسول نے اعلان کیا. پھر جب رسول پہ یعنی دین آ گیا اور پھر رسول معراج سے واپس آیا اور ساری دیگر, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تفصیلی بات ہے. ممبر واحد جگہ ہے کہ جہاں سے ہر چیز کا پیغام جاتا ہے, بے شک, مگر ممبر حسین وہ جگہ ہے کہ جس کا تقابل کسی اور ممبر سے آپ نہیں کر سکتے. بے شک. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہی ممبر ہے کہ جہاں رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا, یہ وہی ممبر ہے جہاں سے رسول اللہ نے محمد رسول اللہ کا اعلان کیا, یہ وہی ممبر ہے کہ انوکھا ترین ممبر رسول اللہ نے پالان کا بنوایا اور اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا, یہ وہی ممبر ہے کہ جس ممبر سے مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا. تو یہ ممبر چلتا آ رہا ہے اور ہم اس وقت اسی ممبر پہ ہیں. یہ اصل میں رسول اللہ کا ممبر ہے. اور دیکھیے ممبر امام حسین کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہاں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کہ مسجد کا یا مدرسے کے جو ممبر ہیں وہ محدود ممبر ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر مشرک آپ کے مدرسے میں یا مسجد میں کیوں آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کا خانہ کعبہ میں آنا بھی منع ہے. مگر ممبر حسین, مجلس حسین واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر شخص آتا ہے جس پہ اس وقت دین یعنی شریعت واجب نہیں ہوئی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ مسجد کب جائے گا؟ دیکھیے مسجد وہ جب جائے گا جب اس پہ شریعت واجب ہوگی, جب اس پہ نماز واجب ہوگی, جب وہ جائے گا مسجد. مگر ممبر حسین ایسی جگہ ہے یعنی فرش اعضا ایسی جگہ ہے کہ جہاں چھوٹے سے چھوٹا جو بچہ ہے وہ بھی مجلس حسین میں شوق سے جاتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آتا ہے. بے شک, بے شک. تو اور رسول اللہ نے فرمایا یہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. میں سمجھتا ہوں کہ ذکر علی میں ہی تربیت ہے. بے شک. مولا علی کا ذکر ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز ہے. یعنی آپ کو کوئی چیز یہ نہیں بتانی کہ آپ کو یہ کرنا ہے. آپ جب مولا کے فضائل پڑھیں گے, مولا کی یعنی تاریخ پڑھیں گے, سوانح حیات پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا, آپ خود ہی سیکھیں گے. اب میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ممبر سے ہم نے کیا سیکھا. دیکھیے میں یہ بات کیمرے کے آگے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بات اپنے گھر میں نہیں سیکھی. کہ جیسے فرش اعضا جب ہم بچھاتے ہیں تو فرش اعضا جب ہم نے بچھایا ہے تو فرش اعضا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جیسے صحیح نہیں بچتا اگر ہاتھ سے آپ بچھا رہے ہیں, تو اکثر میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ پیر سے اس کو صحیح کرتے ہیں. یہ ہم نے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے سیکھا. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ عوام کی تربیت کیسے ہو رہی ہے, کہ ائمہ کا احترام, ائمہ کے یعنی فضائل مصائب کا ہمیں احترام کیسے کرنا ہے, ہم پہ یعنی ان کی محبت مودت کیسے واجب ہے, کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ محبت کرو ان سے. اور یعنی کہ جب ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں تو وہ ہلکا سا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جیسے آپ کو پھر وہ پیر سے صحیح کرتے ہیں لوگ.
ہم نے یہ علامہ صاحب سے سیکھا. انہوں نے کہا کہ فرش اعضاء کو کبھی بھی پیر سے صحیح نہیں کرنا. یعنی آپ اپنے ہاتھ استعمال کریں چاہے وہ کتنا ہی غلط بچھا ہوا ہو. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے, کیونکہ یہ فرش اعضاء کا احترام ہے, یہ وہی فرش ہے جہاں جناب سیدہ آ کے بیٹھتی ہیں, تو اسی فرش اعضاء کو آپ نے اپنے ہاتھ سے صحیح کرنا ہے. اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فرش اعضاء جب جیسے مجلس کا اختتام ہو گیا تو وہ پھر فرش اعضاء جو ہے وہ پیروں سے ہٹا دیتے ہیں. تو ہم نے یہ منبر سے ہی سیکھا کہ نہیں, فرش اعضاء کو پیروں سے نہیں استعمال کرنا, آپ ہاتھ سے ہی اٹھائیں. جس طرح جس تہذیب سے آپ بچھا رہے ہیں اسی تہذیب سے آپ کو اس کو بڑھانا ہے. تو یہ ہم نے منبر سے سیکھی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ جس پر شریعت واجب نہیں ہے وہ بھی مجلس امام حسین میں آ کر کچھ نہ کچھ سیکھ کے جا رہا ہے. جیسے ہم نے بچپن سے علامہ صاحب کو سنا اور ہم بچپن سے کچھ نہ کچھ سیکھتے آ رہے ہیں, تو آج ہم جا کے اس مقام پہ پہنچے کہ ہم مجلس پڑھنی شروع کی ہیں ہم نے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مجلس کا موضوع مقرر رکھ کے مجلس کو پڑھنا آسان ہے یا بنا موضوع رکھے مجلس پڑھنا آسان ہے؟ دیکھیں, موضوع ظاہر ہے کہ موضوع تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کے پاس یعنی آپ کا مطالعہ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, تو ہی آپ جا کے موضوع رکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں موضوع کے ساتھ مطلب اس کے جواب دو رخ سے ہو سکتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ اکثر آسان بھی ہے اور اکثر مشکل بھی ہے. اچھا آسان اس طرح ہے کہ موضوع کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جیسے فرض کریں آپ کا موضوع ہے قرآن اور علی, جیسے بلکہ میں آپ کو اس طرح مثال دوں کہ میں نے چہاردہ معصومین میں 16 اور 17 رمضان کو مجلس پڑھی تھی تفسیر قرآن کی. وہاں میرا موضوع تھا علی کی کہانی علی کی زبانی, یعنی فضائل علی بزبان علی. تو اس میں وہ موضوع یہ تھا کہ مولا کا خطبہ احتجاج ہے شورا کے مقام پہ. مولا نے جہاں اپنا خطبہ احتجاج دیا جو کہ 64 فضیلتیں مولا نے اپنی گنوائی ہیں. مدینۃ الماجز کتاب ہے, اس میں یہ پوری 64 فضیلتیں ہیں. تو میں نے یہ موضوع رکھا تھا, مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے کہ وہ جیسے اس میں ایک فضیلت تھی مولا کی. مولا نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس کو بدر کے روز 3000 ملائکہ نے سلام کیا ہو. تو ظاہر ہے کہ جب میں نے یہ فضیلت پڑھی, مجھے جبکہ 64 فضیلت 2 دن میں ظاہر ہے نہیں پوری ہو سکتی, کیونکہ آل محمد کے فضائل اتنے ہیں کہ 2 دن ہو یعنی 2 روزہ مجلس ہو, 6 روزہ مجلس ہو, خمسہ ہو, عشرہ ہو, آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. یعنی ہم موضوع 10 دن میں مکمل کر ہی نہیں سکتے. یعنی ہماری عمریں گزر جائیں, ہماری یعنی 4تھی نسل آ جائے, 5ویں نسل آ جائے, 6ٹھی نسل آ جائے, مولا کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. تو جب میں نے یہ بات کہی کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس کو بدر کے روز 3000 ملائکہ نے سلام کیا ہو, تو اب پھر میرے ذہن میں, کیونکہ جب آپ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بس میں نے یہ جملہ کہا ہے اور میرے ذہن میں پوری جنگ بدر آ گئی. مجھے پڑھنی تھی اور فضیلتیں, میں نے جنگ بدر پڑھ دی. تو جب میں نے جنگ بدر پڑھی تو وہ تقریباً 10 منٹ کی جنگ بدر ہو گئی. تو یعنی اور 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. میں نے کہا موضوع تو کامل ہی نہیں ہوا, اور 2 روزہ تقریر تھی. تو موضوع کے ساتھ تقریر اکثر یہ ہے کہ آسان ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کہاں جملہ چھوڑنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. اچھا مشکل موضوع کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ظاہر ہے اگر آپ پختہ ہیں اس خطابت کے ہنر میں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ میں نے واحد علامہ صاحب کو دیکھا ہے کہ کہاں سے جملہ آغاز کیا ہے پہلی تقریر کا, اور پہلی تقریر میں کہاں جملہ چھوڑا ہے کہ جہاں سے مصائب پہ آئیں. اب دوسری تقریر وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے پہلی تقریر چھوڑی تھی. یہ ایک مشکل کام ہے موضوع کے ساتھ. اچھا اور بغیر موضوع کو یہ ہے کہ میرے خیال میں بغیر موضوع کے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی چیز لے کے نہیں چلنی کہ آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے, یہاں سے ختم کرنا ہے, یا آپ کو یہ والے روایت پڑھنی ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب یہی ہے کہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے, مگر ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ موضوع کے ساتھ ہو. مگر ظاہر ہے کہ اگر آپ سالانہ کسی کی مجلس ہے اور آپ ایک سنگل مجلس یعنی آپ پڑھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں سنگل مجلس میں موضوع کامل نہیں ہو سکتا. یہاں 10 مجلس میں موضوع کامل نہیں ہو سکتا, تو ایک مجلس میں کہاں سے کامل ہوگا موضوع. اچھا جیسے کہ آپ نے ابھی پہلے سوال میں ہمیں بتایا کہ آپ پوری رات جاگ کے کتابیں پڑھتے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو آپ کی سب میں زیادہ فیوریٹ پسندیدہ اور آپ کی زندگی اور دینی تعلیم کی اصلاح کے لیے اور آپ کی زندگی کی اصلاح کے لیے وہ کتاب جو آپ سب میں زیادہ استعمال کرتے ہوں؟ دیکھیں یہ والی جو کتابیں ہیں یعنی دینی کتابیں ہیں کہ ان کا تعلق ہوتا ہے, یعنی آل محمد کے فضائل محدود نہیں ہیں. آل محمد کے فضائل سے ہم صرف یہ نہیں سیکھتے کہ ہمیں دین میں کیسے, یعنی ہم دین سیکھ گئے,
آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے آپ دنیا میں رہنا بھی سیکھتے ہیں. یعنی مولا کے جو قول ہیں یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ آل رسول کے جو اقوال ہیں, چاہے وہ رسول سے لے کر آخری تک ہوں, تو ان میں صرف دینی اصلاح نہیں آپ کی دنیاوی اصلاح بھی ہے. بے شک. کیونکہ بہت وسیع نگاہ ہوتی ہے آل محمد کی, اور ظاہر ہے کہ علم غیب رکھتے ہیں, ہر چیز جانتے ہیں کہ کب کیا ہوگا. تو مگر یہ کہ جو کتابیں ہیں, جو یعنی میں یہ والی جو کتابیں یعنی جو ابھی پڑھتا ہوں, اس میں میرا جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ میرا دینی فائدہ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کتابیں دیکھیں تو دیکھیں کتابیں بہت ساری ہیں کہ میں نے یعنی جن کتابوں سے آغاز کیا یعنی مجلس پڑھنے کا, وہ سب سے پہلے کتاب تھی, میں کتاب خرید کے لایا علامہ مجلسی کی بہار الانوار, 12 جلدیں ہیں اس کی, اور وہ یعنی 12 اماموں پہ وہ کتاب ہے, اور جناب سیدہ پہ بھی کتاب ہے ان کی, اور کتاب ہے مناقب اہل بیت, آیت اللہ سید احمد کی کتاب ہے, وہ اردو اس کا ترجمہ ہوا ہے مناقب اہل بیت کے نام سے. کتاب کا نام ہے القطرہ. وہ اتنی یعنی مجھے وہ کتاب بہت پسند ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کتاب کا مقدمہ بڑا اچھا ہے. انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ میں نے 4 جلدیں آل محمد کی فضیلت میں لکھی ہیں, مگر یہ آل محمد کی فضیلت میں قطرے کے برابر ہے, اور میں نے کتاب کا نام رکھا قطرہ. یعنی یہ 4 جلدیں میں لکھ چکا ہوں آل محمد کی فضیلت میں, مگر یہ قطرے کے برابر ہیں. تو وہ کتاب ہے مدینۃ الماجز کتاب ہے, جس کا اردو ترجمہ معجزات آل محمد سے ہوا ہے. ایک کتاب ہے مناقب خارزمی, وہ بہت اچھی کتاب ہے کیونکہ وہ پوری مولا علی کے فضائل پہ. ایک کتاب ہے علماء اہل سنت کی کوکب دری, اس میں یعنی مولا پہلے 300 آیات مولا کی شان میں ہے, جو مولا علی کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, پہلے ان کا ذکر ہے. پھر دوسرا باب ہے کہ رسول اللہ نے کتنی حدیثیں مولا کی شان میں کہی ہیں. پھر تیسرا باب ہے کہ مولا علی نے اپنے فضائل کیسے بتائیں, یعنی خطبۃ البیان جو ہے مولا کا. پھر مولا کی شجاعت ہے, اور مولا کے پھر کرم ہے, اور پھر مولا کی شہادت ہے. تو اس طرح کی کتابیں ہیں جو کہ بہت فائدہ دیتی ہیں. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, یعنی آپ یوں کہیں کہ علامہ صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ اگر میرے خیال میں وہ انسان اگر ان کی ساری سوانح حیات پڑھ لے تو وہ ایک اچھا خطیب بن سکتا ہے, کیونکہ پوری مکمل سوانح حیات ہے. جناب سیدہ کی سوانح حیات انہوں نے میرے خیال میں کوئی 1000 صفحوں سے زیادہ کی لکھی ہے. جناب علی اکبر کے فضائل میں نے بہت کم سنے ہیں, بے شک. یعنی ہم نے ہمیشہ مصائب سنے, انہوں نے 1200 صفحے یا 1000 صفحے کی کتابیں انہوں نے جناب علی اکبر کے فضائل پہ لکھی ہے. تو اس طرح کی کتابیں ہیں جو میں یعنی جب میں بیٹھتا ہوں پڑھنے تو پوری کتابیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, اور بس ان سے پھر یعنی پڑھتے اور انہی چیزوں سے پھر دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو مولا کا قول یاد آتا ہے کہ نہیں, مولا نے یہ کہا ہے کہ جیسے مختصر سا قول کر دوں میں کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. مولا نے کہا کہ مومن کبھی ایک بار جس سے وہ آزما چکا ہے اس کو دوبارہ نہیں آزمائے گا, یعنی ایک بار وہ اس سے ڈس کھا چکا ہے دوبارہ نہیں کھائے گا. تو یعنی مختصر یوں کہ مولا نے یہ کہنا چاہا کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تو یہ ہم عام دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو آزما چکے ہیں, اور پھر ہمارے ذہن میں مولا کا قول آتا ہے کہ نہیں, مولا نے کہا ہے کہ آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا چاہیے. تو اس طرح کے فائدے ہوتے ہیں آپ کو دنیاوی بھی. جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت سے طریقے ہیں امام حسین, ذکر اہل بیت, اور تمام علماء کا ذکر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. آپ نے ذاکری کا کیوں انتخاب کیا؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نوحے پڑھنا چاہتا تھا, مجھے بہت شوق تھا, میں نے پڑھے بھی ہیں نوحے, اور میں جو ہوں وہ یعنی بہت چھوٹا تھا جب, ابھی جیسے میری عمر ابھی 21 سال ہے اور 2001 کی میری پیدائش ہے. تو میں بچپن سے یعنی میں نے کہا نا کہ ہر یعنی شیعہ گھرانہ ایسا ہے جہاں ہر بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مولا کے لیے کرنا چاہتا ہے. بے شک. اچھا, اگر اس کے پاس آواز نہیں ہے یا اس کے پاس خطابت کا ہنر نہیں ہے تو وہ زیارت پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, زیارت پڑھنے والا بھی مولا کا ذاکر ہے, حدیث قصہ پڑھنے والا بھی مولا کا ذاکر ہے, مرثیہ پڑھنے والا بھی مولا کا ذاکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مرثیہ یعنی جو پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی مولا کا ذاکر ہے. بے شک. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مولا کا ذاکر بنے. میری خواہش تھی, یعنی میری جو پرسنلی جو اگر میں کہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں نوحہ خوان بنوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ نوحہ خوانی کا سلسلہ بہت تھا, اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی ایج تھی, مگر کیونکہ علامہ صاحب کو اتنا سنا اور ان سے انسپائر اتنا ہوا کہ کیا خطابت ہے, کیونکہ ایسے خطابت کے جوہر دکھائے کہ واقعی ہم نے نہیں دیکھے تھے. تو ان سے انسپائر ہو کے میں نے سوچا کہ نہیں اب تو خطابت ہے. اور میں اس میں بلکہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے پھپھا کو.
میں جب بھی گھر پہ آتا تھا علامہ صاحب کی مجلس سن، جیسے میں نے کہا کہ 54 مجلس، میں کوئی مجلس 2015 کے بعد میں نے ان کی مس نہیں کی ہے، کوئی مجلس نہیں چھوڑی ہے. آپ کو میں وہ سناؤں گا جس میں علامہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہماری کوئی مجلس نہیں چھوڑتا. تو ظاہر ہے جب انسان اتنی مجلس سے سنتا ہے تو پھر خود بخود شوق پیدا ہوتا ہے. تو میں گھر پہ آتا تھا، یہ مولا کا احسان ہے مجھ پہ، اس میں کوئی اپنی تعریف نہیں ہے یا خود پسندی نہیں ہے کہ میں جیسی گھر پہ آتا تھا مجھے پوری مجلس یاد ہوتی تھی علامہ کی ماشاءاللہ. یعنی میں ایک بار سنتا تھا اور مجھے وہ یاد ہو جاتی تھی. میں گھر پہ آ کے سناتا تھا. تو میرے پھپھا بیٹھے ہوئے تھے، عباس جعفری صاحب ان کا نام ہے، اور ان کے ہاں سالانہ مجلس ہوتی ہے، یعنی محرم کے چاند کے بعد جو بھی اتوار آتا ہے اس دن ہوتی ہے مجلس. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بار تم پڑھو گے. میں نے کہا میں نے تو کبھی یعنی خطابت کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، میں تو نوحے پڑھنے کا شوق ہے، مگر ظاہر ہے کہ گلا نہیں ہے اتنا اچھا کہ میں نوحے پڑھ سکوں. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، تم ہی خطابت کرو گے. تو میں نے خود کوشش کر کے میں نے علامہ صاحب سے میں نے کہا علامہ صاحب اس طرح مجلس پڑھنی. علامہ صاحب نے کہا بیٹا پہلے خود مجلس لکھنا سیکھو. پہلی مجلس جو میں نے پڑھی وہ امر الہی پہ پڑھی، اور ظاہر ہے کہ جھجک ہوتی ہے انسان کو، پہلی کوئی بھی چیز کرتا ہے وہ. تو میں نے 12 منٹ کی وہ مجلس پڑھی تھی جس میں مصائب بھی شامل تھے. تو بس اس کے بعد سے پھر مجھے شوق ہوا، میں نے کہا نہیں اب تو ذاکری ہی کرنی ہے. اور مطلب آپ اس کو مختصر کہیں اس جواب کو تو واحد وجہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہیں. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا، یعنی آغاز میں کہا کہ میں اچھی جگہ پہ جا کے ان کے لیے لازمی دعا کرتا ہوں، کیونکہ نہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے، نہ وہ کہتے کہ ہاں تم خطابت کر سکتے ہو، اور نہ میں اس وقت مجلس سے پڑھتا. مگر دوسرا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے میرے پھپھا کو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا، تو آپ نے بہت سی مجلسیں پڑھی ہوں گی، کوئی ایسی یادگار مجلس جو آپ کو اب تک آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ پہلی مجلس جو میں نے پڑھی، اس کے بعد میں نے یعنی 2019 میں نے مجلس سے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور وہ اس سال میں نے ایک ہی مجلس پڑھی تھی، دو مجلسیں پڑھی تھی بلکہ میں نے اپنے نانو کی برسی پڑھی تھی گھر میں ہی، یعنی کرتا شلوار میں مجلس پڑھی تھی. پھر علامہ صاحب نے اور میرے دادا نے مجھ سے کہا کہ نہیں اب تم نے شیروانی کے بغیر مجلس نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ یہی تمہارا لباس ہے اور ہم بھی یہی پہنتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے تیسری مجلس میں نے پھر اپنی نانو کی برسی پڑھی تھی 2020 میں، اور یعنی علامہ کے انتقال کے 3 دن بعد مجھے وہ مجلس پڑھنی تھی، جبکہ علامہ صاحب یہ وعدہ مجھ سے انہوں نے کیا تھا کہ میں ہی تمہاری تقریر جو ہے وہ پوری بناؤں گا اور تمہاری اصلاح کروں گا. پھر ظاہر ہے کہ ان کا یعنی انتقال ہو گیا، اور میں 28 محرم کو میں نے مجلس پڑھی. پھر ایک گھر ہے گلشن امین میں، ظاہر ہے کیونکہ میں نے میری علامہ صاحب کے ساتھ پکچرز بہت ہیں، اور میں نے پورا ایک مضمون لکھا تھا ان کے انتقال کے بعد. تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یعنی میرے لیے آپ مجلس بنائیں گے. تو ان کا میرے پاس میسیج آیا کہ آپ ذاکری کرتے ہیں. میں نے کہا جی. تو میں نے کہا اچھا آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھیں. تو وہ پہلی مجلس ایسی ہے کہ جو میں نے پڑھی تھی 40 منٹ کی، یعنی سب سے طویل مجلس، اور کسی اور یعنی کسی غیر کے گھر میں. جو 4 مجلس میں نے علامہ صاحب کی موجودگی میں پڑھی تھی وہ میں نے اپنے گھر کے لوگوں میں پڑھی تھی. یہ میں نے غیر گھر میں پڑھی تھی، اور یعنی اپنے میں لباس میں گیا تھا. تو وہ مجلس میں نے بس اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ. اور بس اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے اگر میں تعداد گنوں تو 150 سے اوپر تعداد ہے آج کے یعنی ملا کے، جس میں پنجاب میں رحیم یار خان ہے، اور حیدرآباد ہے، اور بھی خیرپور ہے، سکھر ہے، گمبٹ ہے. تو یعنی مختلف شہروں میں مجلس سے پڑھ کر آ چکا ہوں. مگر جو یادگار مجلس اگر آپ کہیں تو کچھ لوگ یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. میں نے عشرے کی تیاری، آپ یقین کریں کہ عشرے کی تیاری میں نے پچھلے سال 1 دن میں کی تھی، کیونکہ مجھے عشرہ پڑھنا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے میرا آغاز تھا. مگر جو علامہ ذل ثقلین زیدی صاحب ہیں انہوں نے کہا نہیں تم عشرہ پڑھو گے. انہوں نے مجھے عشرہ نکال کے دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے عشرہ پڑھنا ہے. تو وہ شاہ فیصل 5 نمبر میں عشرہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اتنے یعنی بہترین لوگ ہیں، میں ان کے لیے میرے لیے یعنی دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ 8 بجے جو گھر سے نکلتے ہیں، یعنی پورے ایک قافلہ نکلتا ہے 8 بجے. ایک گھر میں جاتے ہیں، یہاں مجلس ختم ہوتی ہے، دوسرے گھر میں جاتے ہیں، کرتے کرتے پھر آخری مجلس جس گھر میں پڑھتا ہوں. تو آپ یقین کریں 8 محرم کو میں 4:15 بجے ممبر پہ بیٹھا ہوں. یعنی پہلی محرم کو وہاں وقت ہوتا ہے 1 سوا 1 بجے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے یعنی 4:15. 8 محرم کو میں 4:15 بجے ممبر پہ بیٹھا ہوں. تو وہ میرے لیے ایک یادگار عشرہ ہے. شاہ فیصل 5 نمبر، کیونکہ وہاں پڑھنے کا بھی اتنا مزہ ہے کہ وہاں کوئی جملہ ضائع نہیں ہوتا. وہاں یہ کہنا ہی نہیں پڑتا کہ توجہ کیجئے گا یا جملہ ضائع نہ ہو، کیونکہ وہ خود اتنے بیدار لوگ ہیں کہ وہ کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے دیتے. ایک ہے شاہ فیصل 5 نمبر. ملیر دربار حسینی کے لیے علامہ صاحب کہتے تھے کہ دربار حسینی جنت کا ٹکڑا ہے. یعنی اگر کوئی خطیب، کوئی منقبت خواں، کوئی بھی پڑھنے والا اگر دربار حسینی میں داد نہ لے سکا تو وہ پڑھنا چھوڑ دے.
کیونکہ دربار حسینی والے جو ہیں وہ اتنے یعنی ان کی یعنی معرفت کے زینے اتنے بلند ہیں کہ وہ ہر کسی کو داد نہیں دیتے، وہ صرف فضائل پہ داد دیتے ہیں. تو وہ ملیر میں نے خوب مجلسیں پڑھی ہیں، اور مجھے 20 رمضان کی تقریر جو میں نے ابھی آخری تقریر کی ہے 20 رمضان کی ملیر میں، وہ میرے لیے یادگار تقریر ہے، کیونکہ روزے میں تھی جبکہ تقریر، مگر مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی تھی، داد کتنی آواز آ رہی تھی. ایک اور تقریر میری چاردہ معصومین کی ہے جو کہ میں واقعی نہیں بھولتا، جو میں نے ابھی 16 اور 17 رمضان کو کی ہے، اور اس سے پہلے میں نے پیشوائی کی تھی 20 رمضان کو پچھلے سال. تو یہ تقریر ہیں کیونکہ یہ وہی ممبر ہے کیونکہ سب سے زیادہ باعث فخر میرے لیے یہ ہے کہ بچپن یعنی چھوٹی عمر سے ہماری انگلی پکڑ کے ہمارے والد جو ہیں وہ علامہ صاحب کو سنانے لاتے تھے. تو یہ وہی چاردہ معصومین کا ممبر ہے کہ جس ممبر پہ ہمیشہ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے علامہ صاحب کو سنا ہے. اور اب آنے میں یعنی کچھ سال بعد یہ وہی ممبر تھا کہ جہاں بیٹھ کے میں یعنی مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تو میرے لیے باعث فخر تھا کہ میں نے 3 بار چاردہ معصومین میں مجلس پڑھی، اسی ممبر پہ اسی جگہ پہ، اور انہی سامعین میں جو علامہ صاحب کے مشہور سامعین ہیں کہ ایسے سامعین واقعی کسی کو نہیں ملے کہ وہاں کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فضائل میں، وہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی چاردہ معصومین میں. ماشاءاللہ. اچھا میرا آپ سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ آپ یوتھ کو، ہماری جوان نسل کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیں پیغام تو میں یوتھ کو ظاہر ہے کہ یہی دے سکتا ہوں کیونکہ میں خود ممبر سے وابستہ ہوں، اور میں نے مجلسوں میں جا جا کے ہی مجھے شوق پیدا ہوا. اور دیکھیے میں نے کہا نا کہ شیعہ گھرانے کے جو بچے ہیں وہ ہر بچہ جو ہے وہ مولا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ظاہری ایسی فیلڈ ہے کہ ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اس میں آنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں یہی جو ہے وہ بخشش ہے آپ کی، کہ یہی ذکر آپ کی بخشش کروائے گا، یہی آپ کی بخشش کا ضامن ہے، یہی ذکر جو یعنی امام حسین کا. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جناب سیدہ جس کو چاہتی ہیں یعنی جس کا انتخاب کرتی ہیں وہی اس یعنی ذاکری کی اس میں آتا ہے. مگر یہ کہ امام خود فرش پہ بیٹھتے تھے، اور جیسے اسماعیل ہمیری ہیں، دیبل ہیں، ان کو تخت پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا کی شان میں کچھ سناؤ. تو ظاہر ہے کہ یہی سما جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوگا، عالم برزخ میں بھی یہی سما ہے کہ جو یہاں سے ذاکرین جا رہے ہیں وہ وہیں جو ہے ان کا مجلس پڑھنے کا ان کو شرف حاصل ہو رہا ہے. تو یہی پیغام ہے کہ آپ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. جبکہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس سے گزر رہا ہوں، مجھے بہت مشکل ہوتی ہے. میرے پیپرز تھے CIs کے، میرے پیپرز تھے، A لیولز کا میرا آخری سال تھا، میرا پیپر تھا، اور مجھے 3 مجلسیں پڑھنی تھیں اور بہت بڑی مجلسیں تھیں وہ. مگر یہ کہ مجھے ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں مینیج کرنی تھیں. تو اور میں نے جیسے کہا کہ بیچلرز کرنا چاہیے، کہ ایٹ لیسٹ انسان کو گریجویٹ ہونا چاہیے، گریجویشن اس کی پوری ہونی چاہیے. تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں، دینی دنیاوی، اور مولانا نے بھی کہا کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ذاکری کو بھی یعنی ذاکری کا بھی انتخاب کریں اور مجالس کا بھی انتخاب کریں. ظاہر ہے کہ یہی بخشش کا ضامن ہے، یہی آنسو ہیں جو آپ کی بخشش کروائیں گے. ظاہر ہے جب آپ کسی کی تربیت کریں گے تو مولا اس کا آپ کو ضرور اجر دیں گے. بے شک. ماشاءاللہ بہت سکون ملا، بہت علم میں اضافہ ہوا ہمارے آپ سے گفتگو کر کے. قائم ٹی وی کینیڈا کی پوری ٹیم اور میں آپ کا کافی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں میسر کیا. اسی اپنے پن کے ساتھ مجھے دے اجازت. خدا حافظ. یا علیہ السلام. ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن.